वशात करा मड़ादारी चारूंगा ब्रेक आशिरन चुके ब्रेक सारी मेगमा गप्तरान कनगाया गुस्ताखाना खाका आणि सरा के ख़ास तौर पर पाकिस्तान नेमका चबी स्टैंड जीरक भी तो पूरे दुनिया है तो कभी स्टैंड जीरक भी था भले ये स्टैंड काफ़ी नहीं परचा के ये मलहूना और मलहूनाना कैसा शरें सबक देख अल्लमी मेगमा ब्रेक सारी अमरादारी कनगाया मौलाना मुफ्ती मामून रशीद और आइए अमरादारी कनगाया मौलाना सलीम बुलेदी ऑनलाइन मायनुआ गप्तराने सिलसिला कैसा बरजादारे जी मौलाना मुफ्ती मामून रशीद साहब ब्रेक से आ गए तो आप अपना जवाब कंटिन्यू रखें कि जो इक़दामात लिए जाएंगे वो कितने हद तक मौसर होने चाहिए। जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि हम दुनिया के मुसलमान ममालिक से इस हवाले से बात करेंगे, राब्ता शुरू हो चुका है, तो आप समझते हैं कि काफ़ी है ये चीज़ें? हुकूमती इक़दामात से अभी तक शफी नहीं है। तो शफी ना होने की वजह यह है कि यहाँ पर जो गुस्ताखाने रसूल हैं सबसे पहले उनको तो सजा दें। आसिया मलूना को अभी तक ना सजा दी गई, ना कोई मामला किया गया। मुमताज़ कादरी को कब से सूली पे चढ़ा दिया गया। सबसे पहले हम अपने मुल्क के अंदर जो गुस्ताखाने रसूल हैं उनका सदेबाब करें, तो उसके बाद हम बाहर की दुनिया से भी कुछ कह सकते हैं। अच्छा, तहरीक लब्बैक ने तो अपना जो मार्च ख़त्म करने का ऐलान जो कर दिया था, तो वो किस हवाले से मतलब ख़त्म करने का ऐलान कर दिया? क्या वो जो हॉलैंड में जो खाकों की शायद रुक गई इस हवाले से, या हुकूमती इक़दामात में मतलब मजबूती आई इस हवाले से? इस पर आप ज़रा सा रोशनी डालें। वो जो रात को खत्म किया गया है उस धरने का मकसद खालिसतन ये था कि वो खाके जो अब तक नहीं रुकते उस वक्त तक सफीर को भेज दिया जाए। जब खाके रुक गए फिर सफीर को रोकने या भेजने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने धरना खत्म कर दिया। अब अगर वो दोबारा कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर उसके लिए जो है मजलिस शुरा है और तहरीक लब्बैक के और आले सुन्नत के जो भी अकाबिरीन हैं वो जो मुतफ़िक़ा फैसला करेंगे उसके लिए फिर हम तैयार हैं। अच्छा, मौलाना सलीम बुलेदी साहब आपसे बात करते हैं कि जैसे कि मामून रशीद साहब कह रहे थे कि ये जो मलहून है इनको तो मतलब अभी इक़दामात को मज़ीद मतलब उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है और पूरे दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको इकट्ठे होने चाहिए। तो आप समझते हैं कि क्या ये जो हॉलैंड है इसके अलावा जो दूसरे जो ममालिक हैं जो हॉलैंड का साथ दे रहे हैं, नीदरलैंड का, तो इस तरह के जो गुस्ताखाना मवाद और पूरी दुनिया में उन्होंने ईमेल के ज़रिए नबी पाक की शान में गुस्ताखी के लिए जो खाके मंगवाए हैं तो वो उन्होंने फिलफौर तो उसको रोक दिया। तो आप समझते हैं कि ये वाकई में रोक दिया या सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पर एक बहानाबाजी है, ये बाद में फिर इस तरह की हरकतें करेंगी? असल में उन्होंने हर साल और हर एक दो साल के बाद इस तरह के हरकत करते रहते हैं। आपने सुना होगा कई सालों से यही जी 2004 में मैथ्यून गाफ के नाम से एक गुस्ताखाना फिल्म बनाई गई थी। 2012 में टेरी जॉन्स की जानिब से गुस्ताखाना फिल्म बनाई गई थी। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर एहतजाज भी किए, वो रुक गए, लेकिन वो सिलसिला आज तक भी जारी है सोशल मीडिया पर। और बहुत सारे उन्होंने अपने जो ना वो पेज भी बनाया, उस पेज में भी अभी तक ये लोग सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जी मौलाना सलीम असल ये कि ये देखो अवामी सतह के एहतजाज पर वो थोड़े बहुत डर जाते हैं या उस वक्त वो देखते हैं कि हालात खराब में रुक जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों में देखो हमारे हम सारे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत हैं। हम जिसमें से किसकी बात सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है तो हमेशा हमारे साथ ये होता रहता है। अगर हम एक इक़दाम कर लें जैसे कि कुरान ने हमें बता दिया कि तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि तुम अपना कुव्वत हासिल कर लो जिस कुव्वत की वजह से तुम अपने दुश्मनों को डरा सकते हो, अल्लाह के दुश्मनों को डरा सकते हो। तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल एक ऐसा इदारा इस्लामी कायम करना चाहिए जो कि अगर आलमी सतह पर हम मुसलमानों को अपनी बात पेश करनी है तो उस अम इदारे की तहत पे बात पेश कर लें तो बात में मजीद मजबूती आएगी। बहरहाल ये इस तरह के एहतजाजात से तो हर साल 2 साल 1 साल बाद चंद महीनों के बाद दोबारा कर लेते हैं। तो एक ऐसा हिकमत अमली तय करना चाहिए जो बिल्कुल इसका सद्देबाब हो जाए और इस पर हमें इकदाम हुक्मरानों की सतह पर करना चाहिए। जिस तरह के अवामी सतह पर होते हैं थोड़े बहुत रुक जाते हैं। तो अच्छा, यानी
مولانا سلیم بلیدی صاحب، جیسے کہ وہاں پر ایک قانون بھی ہے جیسے ہولوکاسٹ کے حوالے سے کہ وہ اس پر بات نہ کی جائے ان ممالک میں، جو 3-4 جو ممالک یورپی کنٹریز ہے جس میں نیدرلینڈ بھی شامل ہے اور اسرائیل خود بھی شامل ہے، اس میں کہ جس نے بھی ہولوکاسٹ پر بات کی تو اس پر ایک قانون بنایا گیا کہ اس کو سزا دی جائے گی، اور بہت سارے لوگوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، اس پر چپ سادھ لی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کیا اس طرح کا قانون پورے دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے بنائی جائے تاکہ جیسا وہ اپنے قانون پر سختی سے عمل پیرا ہے تو اگر کوئی گستاخی کرے تو اس قانون کے تحت ان لوگوں کو یا اس ممالک کے خلاف کارروائی کی جا سکے؟ بالکل ایسے قانون بننے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ان کے حقوق ہوتے ہیں، ہمارے بھی حقوق ہوتے ہیں. اپنے ایک بندے یا حکمران یا کسی بندے کے بارے میں اگر بات کر لے تو ان کے یہاں قانون موجود ہے کہ اس کو سزا دی جائے. اسی طرح ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم مسلمان باقی ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے برقرار رہنے کے ساتھ، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو ڈوب مرنا چاہیے جب ان کے نبی کی توہین ہو ان کے سامنے. تو ہمارے پاس یہ سب سے بڑا سرمایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہٹا دیا جائے تو نہ ہمارا اسلام باقی ہے، نہ ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کر سکتے ہیں. تو لہذا اس بڑے سنگین مسئلے کے لیے لازماً ایک قانون مسلمان حکمرانوں کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا کی سطح پر آپ بولیں گے، میں انفرادی طور پر اپنی مسجد میں بول دوں گا، میں اپنے عوام کو باور کرا لوں گا، لیکن عالمی سطح پر اس کا اس وقت اقدام ہوگا جب ہمارے حکمران جوش میں آئیں گے اور اپنی ایمانی جوش دکھائیں گے. جی مولانا سلیم بلیدی صاحب، آپ سے یہ سوال آپ سے اس کا جواب چاہوں گا. مولانا مفتی محمود رشید کے لگتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے اس سے بات نہیں ہو پا رہی یا میری آواز اس تک نہیں پہنچ رہی، تو آپ سے یہ سوال کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مربوط حکمت عملی کے حوالے سے پریشر کرنا چاہیے یا پورے OIC کو لے کر یا اس حوالے سے جو اسٹینڈ اپ لے وہ پاکستان وہ واحد ملک بنے جو تمام مطلب یہ سربراہی کی حیثیت سے اس پر جو ہے نا کام کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ بہتر ہے، میں نے پہلے بھی بات کی کہ پاکستان دیکھو دنیا کی نظروں میں اگر عالم اسلام میں کوئی ایٹمی ملک ہے یا طاقتور ملک ہے اس وقت وہ پاکستان ہے، اور تمام اسلامی ممالک کی نظریں تقریباً پاکستان کی طرف ہیں اور پاکستان ہی کو یہ اقدام کرنا چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے سعودیہ اور دوسرے بڑے ممالک کو لے کر. دیکھو آپس کے اختلافات اپنی جگہ پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت محمدیہ کا سب سے پہلا اجماع جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سرکردگی میں ہوا تھا، اس زمانے میں بھی نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت سارے لوگ اس طرح کے فتنے اٹھے تھے جو ختم نبوت کے دعویٰ پر آ گئے تھے. جب مسلمانوں نے اس پر مضبوطی طور پر اور مربوط طریقے سے جب حکمت عملی اپنایا تو آپ نے دیکھا کہ وہ سارے فتنے و فساد سارے دفن ہو گئے ہیں. تو اب ہم اگر اس طرح کے اقدام کریں جس طرح کے صحابہ کرام نے کیا تھا، جس طرح کے ہمارے اکابرین نے کیے تھے، تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے. جیسے کہ میں نے کہا تھا عوامی سطح پر جب احتجاج ہوتا ہے تو وقتی طور پر وہ رک جاتے ہیں، ایک دو ملک کی طرف سے ہوتا ہے وقتی طور پر رک جاتے ہیں. اگر پورے عالمی سطح پر جتنے مسلمان ممالک ہیں ان پر پریشر ڈال دیں اور باقاعدہ ان سے اپنا تعلقات ختم کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ بھی ہم اسلام کے نام پر جن ملکوں کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو مولانا سلیم بلیدی صاحب، اب جس طریقے سے یہ لوگ بار بار 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا نہ ہونا ہے، جس میں یہ لوگ مطلب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے نا وہ تو خاموش ہیں، سوئے ہوئے ہیں، چند ایک کے شور کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ لوگ اس بار مطلب بار بار اس یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے مشاہدے میں موجود ہے کہ جس ملک پر انہوں نے جنگی طور پر کارروائی کی سب سے پہلے مسلمانوں کو ابھارا، جب مسلمان نہیں ابھرے باقی تو انہوں نے اس ملک کے خلاف کارروائی کی اور اس ملک کو تباہ کر کے کیا نام دیا تو وہ الگ بات ہے. اس طرح کے اقدامات ابھی بھی یہ کر رہے ہیں کہ بار بار مسلمانوں کو اشتعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں مسلمان کیا کریں گے. اب مسلمان حکمران بالکل سر جھکا کر جب بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اس سے بڑھ کر مزید بھی وہ جا سکتے ہیں آگے. جب وہ آگے بڑھیں گے تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا. اور ہمارے ایک اپنے چار دیواری کی حفاظت کے خاطر اگر کہیں کہ مجھے اپنے پاکستان ملک عزیز ہے، وہ کہیں کہ مجھے اپنا بنگلہ دیش عزیز ہے، وہ کہے تیسرا کہے کہ مجھے اپنا دوسرا ملک عزیز ہے، تو اس طرح کے عزیز ہونے سے ہمارا بالکل وجود ہی کو ختم کریں گے اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے. اگر ہم نے اس طرح کے وہ خواب خرگوش میں اگر ہم سوتے رہے
تو پھر ہمارے وجود کا بھی کچھ نہیں بنے گا اور وہ اپنے غلام ہمیں بنا کے رکھیں گے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مضبوطی طریقے سے ہم ایک عمل کر لیں اور مربوط طریقے سے عمل کر لیں. بلکہ حکمران پاکستانی حکمرانوں کو چاہیے کہ پورے عالم اسلام پر وہ دورہ کر کے اس بات کا ایک متفقہ ایک قرارداد منظور کرائیں اور پھر جا کے اقوام متحدہ سے منظور کرا کے اپنے لیے باور کرا دیں دنیا کے سامنے. جی بہت بہت شکریہ مولانا سلیم بلیدی صاحب آپ کا، شکریہ مفتی مامون رشید صاحب آپ کا کہ آپ دونوں صاحبان نے، دونوں حضرات نے اس اہم موضوع پر بات کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. محکمہ امراداری کا نگایا مفتی مامون رشید اور مولانا سلیم بلیدی جمع دوئیں واجکارانی گپ گوش داشتان کہ انو اے وحد کے ہستے نا مسلمانانی اتفاق یکجائی وحد ہے کہ پرچہ کہ اے جو یہود و نصارہ ای سرپت باں کہ داں کے مسلمان شنگو شانگے اشانی کسنا ما واجہانی سرا خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان سراگر ماں کسنا گستاخی بکنے آئیے بے شرپیہ بکنے اے گوڑا چند یک کے مسلمان ملکی سرا گب جاں باقی کسنا آموش باں یا اچنا کنا تو اے گوڑا ای کارا کنا انو کے ضرورت ای گپ ہے کہ چونکہ پاکستان اولی ملک کے اے وعدہ مامی سرپت باں کہ شریع سرا اور طاقت ورے کس نے آئیا ایرجت اور او آئی سی دیوان لوٹائن ہے وہ پتہ اقوام متحدہ اسی ایک قرارداد ہے، اسی منظوری دے گئے اور ایک قانون سازی ہے گب جتا اور شاہ محمود قریشی تک بعض اسلامی ملکانی رابطہ کرنے گا. یہ کا اسلامی ملک نا اما ملک کے اشیارہ فتنہ فساد سمجھا کہ اسلامی ملک نیا ہم بابتا کسنا کردار ادا بکنا تاکہ آؤ کے وحدہ دنیا یک مزنے فتنہ و فساد یا چاہ برکی نکے گڑا اشی آثر بعض خراب بھی اگر ای حرکت کسنا یورپی ملکانی نیمگا چاہ دارک نبی. امیدان کمنا بدیت رضا اللہ